حضرت کے ہم بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمیں وقت عطا فرمایا، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ حضرت آپ سے درخواست ہے کہ نماز اللہ تعالی نے تمام انسانوں پہ فرض کی ہے، نماز کی عام زندگی میں اہمیت کیا ہے؟ برائے کرم ہمیں نماز کی اہمیت سے آگاہ فرما دیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ خیرن۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مبارک سلسلے کو قبول فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ ہم سب واقف ہیں نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت میں ہم پر فرض کی گئی ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام جو تعلیم لے کر آئے، جیسے ایمانیات کی دعوت سب کی یکساں اور ایک جیسی ہے، اسی طرح ارکان اسلام کا معاملہ بھی سب کے ہاں میں ایک جیسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ نماز تو ہمارے دین میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے اس نماز کو قائم کیا اس نے گویا دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس نماز کو ضائع کر دیا تو گویا کہ دین کی عمارت تو اس نے قائم نہ رکھی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آپ غور فرمائیے کہ ایک شخص ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام قبول کرے تو اس کے اس اسلام کا اولین اظہار کس بات سے ہوگا؟ چند گھنٹوں میں یا ممکن ہے چند منٹس میں اذان کی آواز آ جائے گی اور اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی، حی علی الصلاح کی صدا بلند ہوگی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اب اگر اذان کی آواز سن کر یہ بندہ کھڑا ہوتا ہے تو واقعتاً اس نے ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا، اس سے کہ ایمان ایک باطنی شے ہے جس کا اظہار بندے کے عمل سے ہوگا۔ اسی لیے جا بجا قرآن میں آمنو وعاملوا الصالحات، آمنو وعاملوا الصالحات، اس کا ذکر بار بار ساتھ آتا ہے۔ تو نماز وہ فریضہ ہے جو ہر چند گھنٹوں کے بعد عائد کر دیا گیا، گویا دن میں کم از کم 5 مرتبہ بندے کا امتحان ہوتا ہے، کیا وہ واقعتاً اللہ کو مانتا ہے؟ اگر وہ واقعتاً اللہ کو مانتا ہے تو وہ اللہ کی بھی مانے گا۔ یہ اللہ کی ماننا ہی اظہار ہے کہ بندہ صاحب ایمان ہے۔ پھر وہ حدیث مبارک بھی یاد رہے، وہ تو بچے کو یاد ہے کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، طبرانی شریف کی روایت، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز ادا کی ہے اور اس کا اہتمام کیا ہے تو اس سوال میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں، اگر وہ اس سوال میں کامیاب تو باقی معاملات آگے آسان ہو جائیں گے، اور اگر اس سوال میں ناکام ہو گیا، نماز کے ادا کرنے کے تعلق سے سوال میں ناکام ہو گیا تو باقی معاملات بھی اس کے خراب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی عزت حفاظت فرمائے۔ غور طلب بات ہے، ہم چھوٹے تھے، آج بھی ہو سکتا ہے وہ اسٹیکر چھپتا ہو، وہ چھوٹا سا اسٹیکر اس پہ لکھا ہوتا تھا تجھے نماز کی فرصت نہیں، تعجب ہے، اللہ اکبر۔ کن کن پکاروں پر ہم لبیک کہہ دیتے ہیں، کن کن کالز کا ہم جواب دیتے ہیں، کن کن انویٹیشنز کا ہم جواب دیتے ہیں۔ کارڈ آتا ہے تو جاتے ہیں، سوال آتا ہے تو اس کا جواب SMS پر دیتے ہیں، واٹس ایپ پر دیتے ہیں، کوئی پکارتا ہے دوست احباب میں سے رشتہ دار بلاتے ہیں، کال کرتے ہم چلے جاتے ہیں، ہر کال جو آتی ہے اسمارٹ فون پر ہمارے ہم لازماً اس کا جواب دیتے ہیں، کوئی کال مسڈ نہیں رہنے دیتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کال کیا ہم اس کا آنسر کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ نماز کی جہاں تک اہمیت کا ذکر ہے وہ تو ہمارے سامنے بات آئی، نماز کی فضیلت کا ذکر بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے تاکہ ایک انسان میں ترغیب اور تشویق کا شوق بھی رہے۔ گو کہ مومن اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ جو میرے رب نے فرما دیا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بس مجھے اس پر عمل درآمد کرنا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، اللہ کا حکم ہو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہو، مجھے تو اپنے آپ کو ان کے حکم کے سامنے جھکا دینا ہے۔ لیکن ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، اور اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نباد ہیں پوری امت کے، ہمارے معاملات سے واقف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اجر و ثواب کا ذکر بھی کیا۔ کہیں یہ ذکر ہمیں ملتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو تمہارے گھر کے باہر نہر ہو، کسی کے گھر کے باہر نہر ہو، اور وہ نہر میں 5 مرتبہ دن میں نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی بچے گا؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں بچے گا۔ فرمایا اسی طرح جو بندہ 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، پابندی اختیار کرتا ہے، یہ نماز روز قیامت اس کے لیے نور ہوگی۔ آپ اور ہم جانتے ہیں
الصراط، جسے ہم لوگ پل صراط کہتے ہیں، اس پر سے جب گزرا جائے گا تو وہاں تو تاریکی ہی تاریکی ہوگی، نور اور روشنی بندے کو اہتمام پہلے سے کرنا ہے، تو آج نمازوں کا اہتمام کرنے والا، کل یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، جہاں منافقین کے لیے، کفار کے لیے تو تاریکیاں ہوں گی، وہاں صاحب ایمان بندہ جو پابندی نماز کا اہتمام کرنے والا ہو، نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا، یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تمام نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تاریکیوں میں آج نماز کی طرف جا رہا ہے، فجر کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے، کل یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور کا باعث بن جائے گی۔ یہ بہت سارے فضائل ہیں، جا بجا اس کا ذکر ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے تاکہ ہمارے اندر شوق اور ذوق پیدا ہو۔ www.darsequran.com